چلیے تھرڈ تھنگ جو ہم ایوری ڈے کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ریمائنڈر. کل کا ریمائنڈر آپ نے اس پہ غور و فکر کیا تھا؟ سب بولیں گے. ریمائنڈر فورتھ ڈے کا کیا تھا؟ البکاؤ فی یمین خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے رونا. سچ بتائیں کس کو اس میں سکسیسفل ہوا تو ہینڈ ریز کریں. کل سے ابھی تک آپ نے اس کی کوشش کی؟ الحمدللہ. فائدہ ہوا؟ الحمدللہ. اس لیے کہ ہمیں نماز روزے کی عادت ہے اللہ کی یاد میں رونے کی. نہیں آپ میں سے کسی نے ٹرائی کی؟ رونا آیا؟ آج بھی کوشش کرنی ہے. یہ ہر ریمائنڈر ڈے ٹو ڈے جو چلتا ہے اس کو پریکٹس میں رکھیے. ڈے 1 سے لے کے آج تک جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں اس کو رکھیں. اور ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے رونے کی مختلف قسمیں ہیں. کہیں بکاؤ من الفرح، خوشیوں سے رونا. یہ وہ نہ موقع ہونا چاہیے جب ہمیں کوئی کام مل جائے. اور میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں الحمدللہ جن کو نیکیوں کے کاموں کی ہرس لگی ہوتی ہے. آپ ان کو کوئی کام کہہ دیں، صحیح رات میں کہیں کہ دن میں کہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ان کی لاٹری نکل آئی ہے. وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، میرے سامنے تو ایسا ایک بھی نہیں ایسا ہوتا، آپس میں نہ کوئی ہوتے ہیں تو آئی ڈونٹ نو کہ میں کیوں کروں، یہ میرا کام ہے، یہ فلاں کا کام تھا. تو نیکیوں کے موقع کا مل جانا ہماری آنکھوں میں آنسو لے آئے. پھر البکاؤ من الحزن، غم کا رونا. یہ ہم سارے ہی روتے رہتے ہیں اپنے غموں کو یاد کر کرا کے، الم اور حزن. پھر البکاؤ من الفزیہ، گھبراہٹ کا رونا. کوئی آپ کو شوق پہنچا، یہ کب ہوگا؟ جب قبروں میں سے گناہ گار لوگ نکلیں گے. ان کے لیے تو بالکل ایک عجیب ہے نا. فبہت الذی کفر، اللہ نے نمرود کے لیے قرآن میں استعمال کیا ہے. یاد رکھیے ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا دن مومن کے لیے بڑا ایکسپیکٹڈ ہے. ہمیں تو پہلے ہی پتا، ہم تو انتظار کریں اللہ کب میدان حشر میں جا کر وہ سارے منظر دیکھیں. اور واقعی انسان کو اگر اپنی فکر نہ ہو تو قیامت کا دن ہے بڑا انٹرسٹنگ. جیسے میچ دیکھنے والے تو 2 کا جیتنا ہارنا دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. قیامت کے دن اگر آپ کو مجھے اپنا فکر نہ ہو تو ہم تو دیکھیں، اچھا ذرا دیکھتے اس کا کیا بنا، چلو ادھر چلتے ہیں. اور پھر ساسوں کا تو ضرور دیکھنے جائیں گے لوگ، بہوؤں کا جائیں گے. جو اچھے نہیں لگتے ان کا تو ہم ضرور دیکھنا چاہیں گے، اور جو اچھے لگتے ہیں ان کا بھی دل کرے گا. کیونکہ بہت سارے لوگ اچھے کام کر جاتے ہیں، انسانیت کو فائدہ دے دیتے ہیں، تو دل چاہتا ہے کہ ان کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ کدھر ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال گھبراہٹ کے وقت. پھر اس طرح البکاؤ فی الوجاع، درد اور غم سے رونا، تکلیف. البکاؤ فی الالم، جہنمیوں کو جب زخم ملیں گے، جلیں گے، ان کے زخموں میں پانی پڑے گا، اور اسی طرح کی تکلیفوں سے رونا. پھر البکاؤ فی الریا، شو بازی کا رونا. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا روئے. پھر البکاؤ فی الشکر، یہ آج کا سبق، شکر کے ساتھ روئیے. اور البکاؤ فی خشیت اللہ. اب ان سب کو ذہن میں رکھیے. آج کا ڈے 5 کا ریمائنڈر، جی ذی الحجہ ریمائنڈرز 2022 میں ریمائنڈر نمبر 5. اور آج جس چیز کی آپ نے کوشش کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے، وہ کیا ہے کہ اپنی الماریوں میں موجود چیزوں کو گننا ہے. اور اس کے بعد یہ آپ کے اوپر ہے. ہم سورۃ تکاثر کر رہے ہیں نا، ابھی ہم اس کے اوپر آنے لگے ہیں آگے سے. اگر آپ نے یہ ریمائنڈر سن لیا تو سورۃ تکاثر کو بھی بعد میں سن لیں. لیکن بات یہ ہے کہ الماریاں بند ہونے کو نہیں آتی، ڈراز اٹک اٹک جاتے ہیں. لیکن ہماری زبان پہ عموماً نہ شکری کے جملے ہوتے ہیں. کیا پہنوں، ہے ہی کچھ نہیں. میاں بیوی کو ڈاکٹر پہ لے گیا، اور کون سا ڈاکٹر پہ آپ کو پتہ ہے؟ آئی اسپیشلسٹ. کہنے لگا اب ادھر آؤ. کہا آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ کہ اندر تو آؤ. اندر لے گیا. خیر جب اس کی باری آئی تو ڈاکٹر نے کہا بتائیں بہن آپ کو کیا مسئلہ؟ کہتی مجھے نہیں پتا، یہ لے آئے ہیں. اس نے کہا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اپنی الماریوں میں کچھ نظر نہیں آتا، اور مجھے کہتی ہے میں کیا پہنوں، میرے پاس کچھ ہے نہیں پہننے کو. تو ذرا اس کی نظر تو چیک کیجیے، کیا ہماری نظر ایسی تو نہیں ہے؟ آپ دیکھیے کہ آپ میں سے ہر ڈیفرنٹ ایج کے لوگ ہیں نا. کوئی آپ پورے گھر کے مالک ہیں ماشاءاللہ، اور کچھ ایک کمرے کے مالک ہوں گے، ینگ بچیاں یا بچے چھوٹے. آپ لوگ آج ایک کام کیجیے، یہ آپ کا عبادت ہوگا. یہ ذی الحج کی نیکیاں جو آپ کو مور دین ایکسٹراس کرنی ہے،
آپ اپنے اپنے کمرے میں، کمرہ ہے تو کمرہ، الماری ہے تو الماری، گھر ہے تو گھر، ایک ایک چیز کو کھولیے، کپڑے گنیے. کر کے آئے گا کل تک کوئی؟ میرا لے کل تک بزی ہوں گے گننے میں، چھٹی کر لیں گے کہ کمر تھک گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے. آپ میں سے کون کون یہ ایکٹیویٹی کرے گا؟ وہ ہینڈ ریز کرے. اپنی الماری میں موجود کپڑوں کو گننا ہے. کیلکولیٹر رکھ لیں ساتھ، اگر یاد نہیں رہتا تو کتنے ہیں، گنتی 100 سے اوپر ہے تو. جوتوں کو، آج تو سارے کپڑے جوتے ہی گنے، اور کیونکہ اگر آپ برتن گننے لگ گئیں تو پھر سارا کچن کھل جانا ہے. لیکن آپ دیکھیے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اور جب کھولیں گی نا الماریاں، ایک تو ٹھیک ہو جائیں گی، موٹے پتلے الگ کریں، نئے پرانے الگ کریں، ایک جیسے الگ کریں. صدقہ کرتے ہیں. آج کل عید کے دن قریب ہیں، آپ کے اس ملک میں بھی بڑے غریب ہیں لوگ، یہ نہ سوچئے نہیں ہے. کئی مسجدیں ایسی ہیں جو چیزیں کلیکٹ کرتی ہیں. اپنے ایکسٹرا کپڑے عید کی خوشیوں کے نام پہ اچھے اچھے لوگوں کو شیئر کر دیجیے. پوچھئے، جا کے مسجدوں والوں سے پوچھئے، آپ کلیکٹ کر رہے ہیں، آپ لوگ ادھر اکٹھے کر لیں اور ایک میسیج بنا کر ڈال دیجئے کہ جس کو کپڑے لینے ہیں وہ لے لے. آ کے کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے. اور ویسے بھی پاکستان جانے سے پہلے لوگ الماریاں خالی کرتے ہیں، بھلا کیوں؟ اب نئے لے کے آنے ہیں. اب دیکھیں، ہم تو حج پہ بھی جاتے ہیں نا، تو کچھ مزید لینے جاتے ہیں. میں نے پوچھا کچھ لوگوں سے کہ پاکستان جانے تو کیا ایکسائٹمنٹ ہے؟ کہنے لگی شاپنگ. تو شاپنگ تو ادھر سے بھی آن لائن پہ کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو جا کے پھر وہاں سے خریدنے میں مزہ بڑا آتا ہے نا. یعنی کریونگ ہوتی ہے نا ہمیں شاپنگ کی، مزید، حل میں مزید، حل میں مزید. کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ ان چیزوں کو استعمال بھی کر رہے ہیں اور اس کی شرائط پوری کر رہے ہیں، جو آج ہم انشاءاللہ سورۃ تکاثر میں کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو مجھے پتہ ہے آپ کو اچھی نہیں لگی آج کی ایکٹیویٹی، چہرے اتر گئے آپ کے، لیکن نہ کریں پھر، میرا کیا جاتا ہے. لیکن کم از کم آپ کو یہ تو پتہ چلے آپ کے ایسٹس کتنے ہیں. کہیں لکھ کے رکھیے کہ میری ملکیت میں اتنے جوڑے ہیں، اتنی جوتیاں ہیں، اتنے پرس ہیں. تو کل کی کلاس میں پھر اس پہ میرے سے پہلے ڈسکشن کر کے رکھیے گا، ایک لسٹ بنا کے ادھر رکھ دیں اگر، کہ میرے پاس کیا کچھ ہے. آپ کی حیرت گم ہو جائے گی کہ آپ قارون سے کچھ کم ہی خوش قسمت ہوں گی اس معاملے میں. وہ بیچارہ تو اپنی چابیاں رکھ رکھ کے پھرتا ہوگا کسی اونٹوں کی جماعت پہ، تو ہماری تو چابیاں چھوڑیں، ہمارا تو ہر چیز ہمارے کلک پہ. اور ابھی میں نے پیسے گننے کو نہیں کہا، سونا گننے کو نہیں کہا، وہ آپ خود گن لیں. ہم جب بھی زندگی کے کسی ایسے موڑ پہ آتے ہیں نا جہاں ہمیں کچھ چوز کرنا ہوتا ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت سخت امتحان ہوتا ہے. ایوری باڈی وانٹ، سب چاہتے ہیں کچھ ہو، اور سم ون ول ڈو، خواہش ہوتی کوئی کر لے، یہ نیکی کا موقع ہے نا تو کوئی کر لے. اور پھر اینڈ پہ کہتا ہے none of them has done، کسی نے بھی نہیں کیا ہوتا. الحمدللہ آپ میں سے جتنے ساتھی ادھر ہیں، بالکل کون نیا جس نے ہمیں جوائن کیا وہ ہینڈ ریز کرے. ماشاءاللہ یہ نئے فیسز ہیں. گڈ، ویلکم. کیا کہتے ہیں فرینچ میں ویلکم کو؟